آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں دا رائٹر اسٹوری کا پارٹ 2۔ اس کا پارٹ 1 میں آلریڈی آپ کو سنا چکی ہوں، تو آج کا جو پارٹ ہے دیٹ از اے فنالے پارٹ۔ کچن میں فرش پر خون ہی خون تھا، سامنے میز پر تیز دھار چھری پڑی ہوئی تھی۔ فریج کھولا تو اس میں اس بچے کی ماں کا سر ایک طرف پڑا تھا، جبکہ دوسری طرف ہاتھ اور پاؤں پڑے تھے، باقی جسم غائب تھا۔ یہ منظر دیکھ کر پولیس والوں کے تو ہوش اڑ گئے۔ مزید تلاشنے پر جسم کے باقی حصے بھی مل گئے، کچھ برتنوں میں، کچھ تھیلیوں میں۔ سیم نے ایک لمبا کش لینے کے لیے وقفہ لیا۔ یہ کہانی جوں آگے بڑھتی جا رہی تھی، میں اپنے زخم اور درد بھولتا جا رہا تھا، بس حیرت سے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ۔ سیم کی کہانی کہاں سے لایا وہ؟ اس نے میری طرف دیکھا۔ میری سگریٹ ختم ہو چکی تھی، میرے نزدیک آیا۔ اس سے سگریٹ کا ایک ٹکڑا جو کہ اب محض فلٹر ہی تھا میرے ہونٹوں سے نکالا اور نیچے پھینک دیا۔ پھر میری گال تھپ تھپاتے ہوئے بولا، کیوں مسٹر رائٹر، دلچسپ ہے نا میری کہانی، اور بھیانک بھی۔ میرے پاس کوئی جواب نہ تھا، اگر ہوتا بھی تو بولنے کا حوصلہ نہیں تھا۔ پھر مسٹر رائٹر، اس بچے کو ڈھونڈنے کی کوشش کی گئی، مگر وہ بچہ کہیں نہیں ملا۔ کافی عرصے تک پولیس کوشش کرتی رہی، مگر اس بچے کو جیسے زمین نگل گئی، آسماں کھا گیا۔ بالآخر تھک ہار کر وہ کیس بند کر دیا گیا، مگر اس کے سائے آج تک بھی اہل علاقہ کو خوفزدہ کیے ہوئے ہیں۔ سیم نے خلا میں گھورتے ہوئے کہا، پھر ایک دم میرے چہرے کی طرف غور سے دیکھا اور پوچھا، ویسے آپ کو کیا لگتا ہے کہاں ہوگا وہ؟ میں نے محض نام میں سر ہلایا۔ اوہ، تو آپ کو معلوم نہیں کہ وہ کہاں ہوگا؟ اس کا لہجہ اس پر طنزیہ تھا۔ سیم، تم بتاؤ نا ذرا مسٹر رائٹر کو کہ وہ کہاں گیا۔ ڈیانا کے لہجے میں حقارت تھی۔ وہ بچہ وہاں سے بھاگ کر کہیں دور چلا گیا، جہاں تک کسی کی پہنچ ممکن ہی نہ تھی، جہاں اسے کوئی نہیں جانتا تھا۔ وہ کافی عرصے یوں ہی ایک علاقے سے دوسرے علاقے پھرتا رہا، ہر علاقے میں 3-4 شکار کرتا، اور پھر جب اسے محسوس ہوتا کہ وہ نظر میں آنے والا ہے تب بھاگ جاتا۔ سیم نے ایک بار پھر رک کر میری طرف دیکھا، جیسے میرا چہرہ پڑھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ پھر پتہ ہے کیا ہوا مسٹر رائٹر؟ جوں وہ بڑا ہوتا گیا، اس بھاگ دوڑ سے تھکتا گیا۔ اس نے سوچا، کیوں نہ کوئی ایسا باعزت پروفیشن اپنایا جائے کہ لوگوں کو کبھی اس پر شک ہی نہ جائے۔ بالآخر اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ اس نے لوکل رسالوں اور اخباروں میں کہانیاں لکھنا شروع کر دیں۔ ان پڑھ ضرور تھا، مگر ذہین بلا کا تھا۔ کچھ ہی عرصے میں وہ آپ کی طرح کافی مشہور ہو گیا۔ اس کے مداحوں کی تعداد لاکھوں تک جا پہنچی۔ دنیا بھر میں اس کے ناول پڑھے جانے لگے۔ اس طرح اس کو 2 فائدے ہوئے۔ ایک تو پھر کبھی اس پر کسی کا شک نہیں گیا۔ دوسرا، اس کے شکار خود چل کر اس کے پاس پہنچتے۔ میرا مطلب اس کے مداح، اس کے فینس۔ سیم کا اس بار کا وقفہ کافی لمبا تھا۔ میں حیرت کے سمندر میں غوطے کھا رہا تھا اور اسے دیکھے جا رہا تھا۔ یہ کہانی، سیم کا اس سے کیا تعلق؟ بہت سے سوالات تھے جن کے کوئی جواب نہیں تھے۔ اس کا نام جاننا چاہیں گے مسٹر رائٹر؟ سیم نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا۔ میں نظریں نیچی کر کے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا نام ہے رچرڈ بریک۔ جی ہاں، مشہور ہارر رائٹر رچرڈ بریک۔ سیم خاموش ہو گیا، میری نظریں جھکی ہی رہیں۔ جی ہاں مسٹر رائٹر، وہ بچہ کوئی اور نہیں، تم تھے رچرڈ بریک، ڈیانا چلائی۔ میں خاموش رہا۔ مجھے رفتہ رفتہ وہ تمام شکار یاد آنے لگے۔ شاید اب تک میں 100 سے زیادہ لوگوں کا شکار کر چکا تھا۔ مسٹر رچرڈ بریک کہاں کھو گئے؟ یقیناً سوچ رہے ہوگے کہ آج تک تم بڑی کامیابی سے چھپے رہے۔ دنیا کے سامنے تم ایک معروف و مشہور
लेखक और बेहतरीन इंसान हो, पस पर्दा एक आदम खोर दरिंदे हो। तुम्हारा हकीकी रूप सिवाय तुम्हारे कोई नहीं जानता। तो हमें कैसे पता? मेरी तवज्जो एक बार फिर अपने सवालों पर मबजूल हुई। सैम कौन था? इसे ये सब कैसे पता? मैं अपनी तरफ से तो इंतहाई चालाकी से सारा खेल खेल रहा था। जब से आबाई इलाका छोड़ा था तब से आज तक मैं वाज़िया तौर पर किसी की भी नज़र में नहीं आया था। अब तो मेरा एक नाम था, एक मकाम और रुतबा था। मेरे ऊपर हाथ डालना तो दूर की बात, कभी पुलिस या कोई भी शक तक नहीं कर सकता। फिर सैम? बोलो मिस्टर राइटर, जवाब दो, क्या सोच रहे हो? सैम का लहजा अब तब्दील हो चुका था, नरमी की जगह सख्ती ले चुकी थी। अब मुझे इसकी आंखों में भी खून नजर आने लगा था। कौन कौन हो तुम? मैंने हाँफते हुए पूछा। मैं कौन हूँ, जानना चाहते हो? मैंने आहिस्तगी से सर हिलाया। पापा, मुझे खेलना है। इससे पहले कि सैम कुछ बोलता, डेविड बोल पड़ा। मुझे एक बार फिर अपने दर्द का एहसास होने लगा। डेविड का बोलना ही मेरे लिए अज़ियतनाक था। अब डेविड को दो मौका। कब से वो बेचारा इंतज़ार कर रहा है, और मुझे यकीन है मिस्टर रिचर्ड भी बोर होने लगे होंगे। डायना ने अपने दायमी सर्द लहजे में सैम को मुखातिब किया। हाँ, लगता है मिस्टर राइटर भी मेरी कहानी से बोर होने लगे हैं, इसीलिए अब की बार खेल को मज़ीद इंटरेस्टिंग बनाते हैं। सैम ने आंखों ही आंखों में डायना को कुछ इशारा किया। वो कमरे से बाहर चली गई। जब वापस आई तो इसके हाथ में एक ब्रीफ केस था। इसने वो ब्रीफ केस मेज़ पर रखा, जिससे खोला तो मेरे होश उड़ गए। इसके अंदर तरह तरह के औजार थे, आरी, पेच, टोका, खारदार तार, ड्रिल मशीन, हथौड़ा, न जाने क्या कुछ था। मेरा रंग पीला पड़ने लगा। मेरा दिल चाह रहा था कि ये रस्सी खुद ब खुद खुले और मैं भाग जाऊं, या फिर मुझे अभी मौत आ जाए। डेविड, इनमें से अपनी मर्जी का औजार उठाओ, लेकिन याद रहे इस बार राइटर अंकल को खूब एंजॉय करवाना है। सैम ने डेविड को मुखातिब किया। जी पापा। डेविड की जैसे लॉटरी निकल पड़ी। वो दौड़ता हुआ ब्रीफकेस के पास पहुंचा, तरतीब से पड़े हथियारों को गौर से देखने लगा। फिर एक जगह जाकर इसकी आंखें चमकी। इसने हाथ बढ़ाया। एक निस्बतन छोटे साइज की चमकती हुई तेज धार आरी इसके हाथ में थी। शायद ये डेविड के लिए ही बनवाई गई थी। वो आरी उठाकर मेरी तरफ बढ़ने लगा। मैंने खुद को आज़ाद कराने की आखिरी कोशिश की। हाथ पांव हिलाने लगा, मगर बेसुध। निढाल पहले ही था, ऊपर से खून बहने की वजह से अब कमज़ोरी भी फील हो रही थी। डेविड मेरे नज़दीक पहुंच चुका था, अब के इसकी नज़रें मेरे चेहरे पे थी। एक हाथ में आरी थी, दूसरे हाथ से वो मेरा बायां कान सहलाने लगा। मैं चिल्लाना चाहता था, लोगों को मदद के लिए बुलाना चाहता था, मगर मेरी आवाज़ हलक में ही दबी रही। डेविड ने मेरे कान पर आरी चलाना शुरू कर दी थी। मैं दर्द के मारे पांव ज़मीन पर पटकने लगा। डायना एक बार फिर कहे लगा रही थी। सैम पहले की तरह सीने पर हाथ बांधे हमें देखे जा रहा था। डेविड कुछ देर तक आरी चलाता रहा। अपनी गर्दन पर मुझे ताज़ा खून की गर्माहट महसूस हो रही थी। कुछ ही देर में मेरे कान का एक टुकड़ा डेविड के हाथ में था। मैं तकरीबन करीबुल मर्ग था, जैसे मर ही चुका था। मेरे जिस्म का रुआ रुआ जैसे दर्द से चिल्ला रहा था, बस इतना काफ़ी है डेविड। सैम ने डेविड को रुकने का इशारा किया। वो मेरे कान का टुकड़ा उठाए भागकर डायना के पास पहुंचा, जो कि पहले की तरह इसे दाद देने के लिए तालियां बजा रही थी। तो मिस्टर राइटर, याद है तुम्हारा बाप तुम्हारे बचपन में ही भाग गया था क्या? इस पर तुम्हारा अनजाना खौफ इस कदर हावी हो गया था कि इसके लिए वहाँ मज़ीद रुके रहना नामुमकिन था। जानते हो क्यों? क्योंकि वो जान चुका था कि तुम क्या हो, क्योंकि उसे तुम्हारी हकीकत मालूम हो चुकी थी, और क्योंकि वो तुम्हारा बाप था और तुम्हें ये फितरत उसी से विरासत में मिली थी। सैम सिगरेट सुलगाते हुए बोलते बोलते रुक गया। मुझ पर ये शौक बिजली बनकर गिरा। मेरा बाप, विरासत,
مگر وہ شروع سے ہی مضبوط اعصاب کا مالک تھا. اس نے یہ درندگی کبھی اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دی. گھر سے بھاگ کر اس نے دور کہیں اپنی الگ دنیا بسا لی تھی. وہاں اس نے ایک اور شادی کی اور اس کی دوسری بیوی سے ایک اور بچہ پیدا ہوا. وہ بچہ بھی ظاہر ہے اسی باپ سے تھا. اس کی فطرت بھی وہی تھی، مگر تم سے مختلف تھا. اس کے اعصاب بھی اپنے باپ کی طرح مضبوط تھے. آج رات میرے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا وہ سمجھ سے باہر تھا. شوق اور درد کا ایک سلسلہ تھا جو تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا. پہلا شوق، سیم میرے بارے میں سب کچھ جانتا تھا. دوسرا شوق، میرا باپ بھی میری طرح تھا. اور اب میرا ایک سوتیلا بھائی بھی تھا. نہ جانے اور کیا کچھ تھا. مگر جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا گیا اس میں انسانی گوشت کی طلب بھی بڑھتی گئی. اور ایک دن جب اس کے مضبوط اعصاب اس کی فطرت کے آگے ہتھیار ڈالنے لگے تو اس نے اپنی خواہش پوری کرنے کا ایک انوکھا راستہ اپنایا. تمہاری طرح اس کی شکار معصوم انسان نہیں، بلکہ مجرم تھے، قاتل، لٹیرے. اس نے ایسے لوگوں کو اپنا شکار بنایا، اپنی بری فطرت کو معاشرے کی اچھائی کے لیے استعمال کیا. سیم نے رک کر بغور میرے بدلتے تاثرات کا جائزہ لیا. جاننا چاہو گے وہ کون ہے؟ سیم نے پوچھا. مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کہوں. کہنے کی سکت بھی نہ تھی، اسی لیے پہلے کی طرح محض سر ہلایا. وہ شخص تمہارے سامنے کھڑا ہے مسٹر رائٹر. ڈیانا نے تقریباً چلاتے ہوئے سیم کی طرف اشارہ کیا. میرے سامنے جیسے زمین گھومنے لگی، میرا سر پہ ہتھوڑے برسنے لگے. میں نے حیرت کی آخری منزل کو چھوتے ہوئے سیم کی طرف دیکھا. اس کا چہرہ کسی بھی قسم کے تاثر سے عاری تھا. تم؟ میں بس اتنا ہی کہہ پایا. ہاں رچرڈ بریک، میں سیم، تمہارا سوتیلا بھائی ہوں. سیم نے جذبات سے عاری لہجے میں کہا، جیسے وہ مجھے جتانا چاہتا ہو کہ میں یہ جان کر کہ اس سے کسی بھی قسم کی رحم کی توقع نہ رکھوں. میں نے درد سے کراہتے ہوئے اسے دیکھا. جب مختلف علاقوں سے لوگوں کے غائب ہونے، پھر ان کے اجسام کے ٹکڑے ملنے کی خبر آئی تو میرا دھیان فوراً تمہاری طرف گیا، کیونکہ ڈیڈ مجھے تمہارے بارے میں بتا چکے تھے. اس لیے میں نے تمہیں تلاش کرنا شروع کر دیا. اسی دوران میرے ہاتھ تمہاری کہانیاں اور ناولز لگے. وہ عام لوگوں کی نظر میں تو محض کہانیاں تھیں، مگر میرے لیے وہ کلو تھے، کیونکہ ان کہانیوں کے پیچھے وہ بیک گراؤنڈ صرف میں ہی سمجھ سکتا تھا. تمہارا بھائی. پھر میں تم تک پہنچا، بہت عرصہ تمہارے پیچھے رہا، تمہاری نقل و حرکت، چال ڈھال، بول چال، ایک ایک چیز پر غور کیا تو میرا شک یقین میں بدل گیا. یہ تو تم سے زیادہ کوئی بہتر نہیں سمجھ سکتا کہ ہم جیسے لوگ کس قدر شاطر، چالاک اور ذہین ہوتے ہیں. سیم خاموش ہو گیا. بارش بھی رک چکی تھی، مگر میرے اندر جیسے آندھیاں چل رہی تھیں. یہ سب مکمل طور پر غیر یقینی تھا میرے لیے، اتنا ہی جتنا میرا جیزز ہونا. تو اب میں ہمت کر کے بولا، اب مسٹر رائٹر، وقت آ چکا ہے قدرت کے انتقام کا، اس دھرتی کو تمہارے ناپاک وجود سے پاک کرنے کا. اتنا کہہ کر سیم میری طرف بڑھا. میں اپنی تمام تر بچی کھچی انرجی استعمال کرتے ہوئے چلانے لگا. سیم میرے پاس پہنچ چکا تھا. اس نے اپنے آہنی ہاتھوں سے اس طرح میرے گال دبائے کہ میرا منہ کھلا رہ گیا. دوسرا ہاتھ اس نے میرے منہ میں ڈالا. اس کے ہاتھ میں میری زبان آ گئی. آگے تو آپ بہتر ہی سمجھ سکتے ہیں اس نے کیا کیا ہوگا. سیم نے ڈیانا کو اشارہ کیا. وہ بریف کیس سے کوئی اوزار نکال کر میری طرف بڑھی. میرے نزدیک پہنچ کر اس نے اپنا ہاتھ فضا میں بلند کیا اور آن کی آن خوف اور درد کی شدت سے پھیلی آنکھوں میں گاڑ دیا. مجھے میرا انجام قریب نظر آنے لگا. سیم، ڈیانا اور ڈیوڈ کی شکل میں موت انتہائی دردناک انداز میں رفتہ رفتہ میرے قریب آ رہی تھی. بالکل ویسی موت جیسی میں اپنے شکار کو دیتا تھا، شاید اس سے بھی بدتر. یہاں پہ یہ کہانی ختم ہوتی ہے، اور میرے لیے بھی یہ اتنا ہی سرپرائزنگ اینڈ تھا جتنا آپ کے لیے، کیونکہ میں سٹوریز کو پہلے نہیں پڑھتی، میں آپ کے ساتھ ہی پڑھتی ہوں اور آپ کے ساتھ ہی جانتی ہوں کہ اس کے آگے کیا ہوگا.
امید ہے آپ کو اسٹوری پسند آئی ہوگی، انجوائے کیا ہوگا آپ نے، اگر نہیں کیا تو بھی مجھے کامنٹ ضرور کیجیے گا. تب تک کے لیے ملیں گے آپ سے نئی کسی کہانی کے ساتھ. بائے بائے.